دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، پچھلے ہفتے ہم نے ہمارے مذہب کی پریکٹسز کے بارے میں کچھ بات کی، اور جس میں جماعت خانہ کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہوا کہ امام زمان کے فرمان کے مطابق یہ وہ گھر ہے جہاں امام کا نور موجود ہے، اور اسی گھر میں تمام مذہبی اعمال انجام دینے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا مولا کا فرمان ہے۔ جس طرح یہ جگہ گھر قدرت کی طرف سے مقرر کر کے ہمیں دیا گیا ہے، اسی طرح قدرت نے ٹائم بھی مقرر کیا ہے۔ ہماری پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نظام کے مطابق چلتی ہے۔ بہت دفعہ ہم شاید عبادت بندگی کے وقت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بیت الخیال کی بندگی صبح سویرے کیوں دی جاتی ہے، ہماری مرضی کا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ جسے ہم کہتے ہیں یوزر فرینڈلی ٹائم نہیں ہے۔ جن کو عبادت کرنی ہے ان کو جو وقت اچھا لگتا ہے وہ آپ نہیں دیتے ہیں، بلکہ مولا اپنی مرضی سے وقت دیتا ہے۔ کائنات کی بہت ساری چیزیں ہماری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں، جس گھرانے میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں، دنیا سے جائیں گے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ بہت وسیع دائرے میں ہماری زندگی ہے جس میں کوئی چیز ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ بنانے والا جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کون سی چیز ہمارے نقصان میں ہے۔ ہم اپنی لائف سٹائل اپنی مرضی سے تبدیل کر کے قدرت کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ٹائم میں فٹ ہو جائیے۔ قدرت نے ہمیں ایک وقت دیا ہے۔ قدرت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ آپ کتنے بھی مصروف ہیں، وقت آنے پہ کھانے کا ٹائم تو نکال ہی لیتے ہیں نا۔ قدرت کی کتنی ضروریات ہیں جس کے لیے ہم اپنے لائف میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، مگر قدرت کے ٹائمنگ پہ ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن شریف میں بار بار عبادت بندگی ذکر و تسبیح کے لیے صبح شام صبح شام صبح شام کا ذکر کیا ہے۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام، بکرتوں و اصیلا، صبح اور شام، طرفین نہار، دن کے دونوں حصے پر، دن کے دونوں کونے پر اللہ نے یہ ہم پہ فرض کیا ہے یہ ٹائمنگ۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں آپ کی رات کے جاگنے کا ذکر ہے، دن کو عبادت کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کے پاس بہت سارا کام ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹ کے سونے والے اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، تھوڑا سا وقت گزر جانے سے پہلے یا اس کے بعد اٹھ، ورتل القرآن ترتیلا، اور اللہ کے فرمان کو پڑھا کر۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا جاگنا، صبح سویرے اٹھنا نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے، یعنی نفس کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور بولنے والے کی زبان بہت اچھی چلتی ہے، یعنی صبح سویرے اٹھنے والے، صبح سویرے بندگی کرنے والے کی زبان سے برے الفاظ نہیں نکلتے، غلط الفاظ نہیں نکلتے۔ قرآن شریف میں بار بار اللہ تبارک و تعالی صبح سویرے کی عبادت پہ زور دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بعض لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے لیے اپنی رات سجدے میں اور کھڑے رہنے میں گزار دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع،
قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ اچھے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، بھئی یہ کون ہے، ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو پیٹھ ہے وہ ان کے بستر سے بیگانہ رہتے تھے رات کا وقت، یعنی رات کے وقت ان کے جو پہلو ہیں، ان کے پیٹھ ہیں، ان کا بستر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ان کے پیٹھ بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی یہ لوگ شب خیزی کیا کرتے تھے، رات کو جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح سویرے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اور ہم جو گناہوں کی معافی کی بڑی تمنا رکھتے ہیں تو گناہوں کی معافی کے لیے قرآن میں اللہ نے وقت صبح کا رکھا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سویرے، سحر جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو صبح سویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اٹھی اللہ نہ گھرے بندہ تو ستے سجی رات، نکا جوری جیو جیوانا نکا سمر سات، شاہ جو منیڑو تنکھے جے کے صبحڑے جاگن، صبحڑے نہ جاگیا دیکھیں ہورو نہ اندیو ہتھ سے ہائے ہائے کندھا ہتھ ہڑندا جی ہاری ونیائی وٹ، تاری آش کری نے ہورا چل کر آویر مردو۔ صبح سویرے جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں اور جن حوروں کی تمنا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد حوریں ہمیں ملے گی، ہمارے پیر ہمارے دائی فرماتے ہیں کہ وہ تو ہر روز صبح آتی ہے، مگر تمہاری حالت دیکھ کر نراش ہو کر چلی جاتی ہے۔ وہ گنان پڑھیے سید امام شاہ کا، تاری آش کری نے ہورا چل کر آویر مردو، تینی آشا ماہ بھنگ کیم پاڑو، ان کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اٹھو نندراڑوا ہورا آوی چھے آلوا، تینے دیدار دیجے تینو دیدار لیجے، صبح ہوئی رے چتور مردو سوئی نو رویے۔ پھر ہورائیں کہتی ہیں سرگ بھونتی ہوں تو چل کر آویر مردو، امینا کنچولا ہوں تو بھر کر لاویر مردو، آگڑ آؤں تیارے کوئی نہیں پاموں، سامنے آتی ہوں میں نور کے پیالے لے کر آتی ہوں مگر کس کو پلاؤں، پاچھا واڑو تیارے گھاس ماہ ڈھورو، تم مجھے لوٹا دیتے ہو، تم سوئے ہوئے ہو دروازے سے مجھے واپس بھیج دیتے ہو، تو میں مایوس ہو کر نراش ہو کر وہ امی کے پیالے میں گھاس کے اوپر پھینک کے چلی جاتی ہوں، کیا کروں کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا، تم نے مجھے لوٹا دیا۔ یہ بہترین ٹائم جو ہماری زندگی کا ہے، آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی وقت دیا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اچھے میں اچھا وقت جو ہوتا ہے وہ کھٹ گھڑی پانچلی رہنی رہے تیارے تمہیں جاگو مومن بھائی۔ صبح کی 6 گھڑیاں یعنی تقریباً پونے 2 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، اس وقت اٹھا کرو، جاگی جاگی آپنا الک نے آرادھو، اس وقت اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرو۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں فرید الدین عطار ہو، مولانا رومی ہو، فخر الدین رازی ہو یا محمد ابو حامد غزالی ہو، یہ بڑے بڑے علماء اور صوفی ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، صبح سویرے اٹھے بغیر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، تم چاہے کتنے بھی بڑے صوفی اور کتنے بڑے اسکالر ہو جاؤ۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، ذکر نیم شبی یعنی آدھی رات کا ذکر، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یعنی میڈیٹیشن، ایک دھیان ہونا، یہ سرور اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی یہ خوشی، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ چیزیں تمہارے لائف کو گورن نہیں کرتی ہیں، صبح کی حاضری، بیت الخیال کی حاضری، صبح جماعت خانے کی حاضری، صبح کی تسبیح، اگر یہ ہماری لائف کو گائیڈ نہیں کرتی ہے، یہ ہماری لائف کو گورن نہیں کرتی ہے تو بیکار ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے اچھا، سب سے انمول وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔
جو لوگ بیت الخیال کے ممبر ہیں ان کو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے تو مولا کو قول دیا ہے، جنہوں نے بول لیا ہے وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ مگر جو چیز ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے، آپ مینجمنٹ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے نا، فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو کام سب سے پہلے کرنا ہے اسے سب سے پہلے کرو۔ صبح سویرے لسٹ بنا کے نکلتے بھی آج 50 کام کرنا ہے، مگر یہ کام سب سے پہلا، فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ اور ہم بہت ایفیشینٹ ہے اس میں کہ بھئی پہلا کام بینک میں جانا ہے، پیسے نکالنا ہے، ورنہ سارا کام دن کا بیکار رہ جائے گا۔ کتنے ایفیشینٹلی ہم فرسٹ تھنگ فرسٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے سوال پوچھیں کہ ہماری زندگی کا فرسٹ تھنگ کون سا ہے؟ یہ تو مولا نے ہم سے پوچھا نا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی زندگی میں آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے؟ جماعت نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کیا جواب دیا؟ اور آج بھی ہمیں مولا ہم سے پوچھے تو کیا جواب ہوگا؟ کہ عبادت خدا میں، مذہب، روحانیت یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ کو جواب معلوم ہے تو جب ہم آپ کے پاس حاضر نہ ہوں تو آپ اس کو بھول نہیں جانا اور جماعت خانے کی حاضری سے چوکنا نہیں۔ تو اگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح ہماری زندگی میں اولین اہمیت کی حامل ہے، ہماری عبادت ہماری زندگی میں سب سے پہلا کام ہے، تو فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ باقی کچھ بھی چیز دنیا میں نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہوگی، کمی بیشی ہوگی تو چل جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ یہیں رہنے والا ہے۔ جو ساتھ میں چلنے والا ہے وہ ہماری روح ہے، اور روح کی تندرستی، روح کی صحت، روح کی ترقی، دوسری دنیا کی آبادی جو ہماری ایٹرنل لائف ہے، اس کا دار و مدار ہماری عبادات پر ہے، اور ان میں بھی خاص طور پر جو ہماری صبح کی عبادات ہے۔ ہم جب اپنے جماعتی سیریمنیز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہماری جماعتی سیریمنیز، بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جو جماعتی پریکٹسز ہیں، ہر قسم کی پریکٹس اپنے اپنے علاقے میں وہ پروان چڑھتی ہے۔ اس علاقے کی ثقافت کا، اس علاقے کی زبان کا، اس علاقے کی پریکٹس کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ہم جو پریکٹس انجام دیتے ہیں، ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے، انڈیا کے کانٹیکسٹ میں، ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں، جہاں ہمیں ہندوؤں سے اسماعیلی مذہب میں ہمارے دائی، ہمارے پیر ہمیں لے کر آئے، تو اس حوالے سے ان ثقافتوں کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو انڈین جماعت کی پریکٹسز ہے، لازمی نہیں کہ وہ دنیا کے سارے اسماعیلیوں کی پریکٹسز ہو، کیونکہ مولا نے فرمایا ہمارے جماعت میں الگ الگ روایات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تاجکستان ہے، افغانستان ہے، سیریا ہے، ایران ہے، جہاں کی اپنے اپنی کچھ مقامی ثقافتی رنگ رکھنے والی پریکٹسز ہیں، ان کی اپنی اپنی پریکٹسز ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ان پریکٹسز میں، ان کے فارم میں، ان کی ظاہری صورت میں تھوڑی بہت رد و بدل ہوتی رہتی ہے، جو کہ قدرتی چیز ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، فارمز یعنی صورت ایٹرنل نہیں ہے، ایسنس ایٹرنل ہے۔ یعنی امام مرید کا رشتہ ایٹرنل ہے، عبادت ابدی ہے۔ عبادت کیسے کی جائے، کیا بولا جائے، کیسے پرفارم کیا جائے، وہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ فارم ہے۔ مگر جو اسپرٹ ہے، گناہوں کی معافی مانگنا اسپرٹ ہے، وہ لازمی ہے۔ مگر وہ کیسے مانگا جائے، وہ چھانٹے کے ذریعہ سے ہو، اور وہ دعا کرانے کے ذریعے سے ہو، کسی اور ذریعے سے ہو، اس میں چینجز ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی چینجز مریدوں کے ہاتھ میں ہے یا پریکٹس کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے، جو جس طرح چاہے اس کو کرے، نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری زمانے کے امام کے پاس ہے۔ امام کی مثال ہمارے گنانوں میں ایک مالی سے دی گئی ہے، باغبان سے دیا گیا ہے۔ باغبان کا کام ہوتا ہے کہ باغیچے کو باغیچہ بنائے رکھے۔ باغیچہ اور جنگل میں فرق یہی ہوتا ہے، جنگل میں ہر چیز اگتی ہے، بے تحاشا اگتی ہے، اس پر کسی کا کوئی قابو نہیں ہوتا، فائدہ مند چیز بھی ہوتی ہے، نقصان دہ چیز بھی ہوتی ہے۔ مگر باغیچہ ایسا نہیں ہوتا، باغیچہ کنٹرول میں ہوتا ہے، باغیچے کی ٹریمنگ ہوتی ہے، کہیں سے کچھ پتے نکل آئے، کچھ شاخیں نکل آئے، کوئی نقصان پہنچانے والے پودے نکل آئے تو مالی ان کو نکال دیتا ہے۔
اور باغیچے کو باغیچہ رکھتا ہے. تو مذہب کے باغیچے کو خوبصورت رکھنا، سرسبز و شاداب رکھنا، وقت کے ساتھ ان کو چلانا، یہ زمانے کے امام کا کام ہے. تو ہمارے پریکٹسز کے فارم میں جو بھی وقت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوتے رہتے ہیں، الائنمنٹ ہوتے رہتے ہیں، امام زمان اپنے اداروں کے ذریعے سے یہ چیزیں جماعتوں تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جماعتوں کا فرض ہے کہ اس حوالے سے ہمارے اداروں کا احترام کریں. اداروں کی طرف سے جو بھی گائیڈنس اس سلسلے میں آئے ان کو سر آنکھوں پہ لینا چاہیے اور اس کا احترام کے ساتھ ان کو فالو کرنا چاہیے. چند چیزیں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں جو ہماری جماعت میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں. مگر بعض اوقات ہماری اپنی کوئی ڈیڈیکیشن، ہمارا اپنا کوئی ڈیووشن، ہمارا بہت زیادہ پیار اور محبت دوسروں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم جب کانگریگیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری انڈیویجول پریکٹس وہاں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، جماعت کی پریکٹس امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم میں سے بہت سے مرید ہوں گے بھئی کھڑے رہ کر عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں. فائن، یہ آپ کا شوق ہے، آپ کھڑے رہ کے عاجزی کرے. مگر کوئی شخص دعا کے درمیان کھڑے رہ کے عاجزی کرے گا تو اس کو بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا کہ بھائی اس وقت آپ با جماعت ہیں. تو با جماعت جب آپ ہیں تو آپ تنہا نہیں ہیں. جب با جماعت میں ہماری کچھ لمٹ ہوتی ہے. میرا شوق ہے میں 1 گھنٹہ تسبیح پڑھوں، مگر کامڑے صاحب 1 گھنٹہ دعا نہیں مانگ سکتے، مکی صاحب 1 گھنٹہ دعا نہیں مانگ سکتے، چونکہ وہ با جماعت ہے. ان کو جماعت میں کمزور ترین آدمی کو سامنے رکھ کر دعائیں دینی ہے. حضور اکرم نے اپنے زمانے میں پیش اماموں کو کہا تھا کہ جب تم نماز کی امامت کرو تو تمہارے جماعت میں جو کمزور ترین آدمی ہے اس کو سامنے رکھ کے پڑھانا، اتنا جلدی ختم کرنا. اس زمانے سے حضور کا یہ فرمان رہا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں تھوڑا سینسٹیو ہونا ضروری ہے کہ ہم جب جماعت کے اندر کچھ چیزیں پرفارم کرتے ہیں تو اس میں کچھ لمیٹیشنز با جماعت ہونے کی وجہ سے ہم پر عائد کی جاتی ہیں. اور وہ اداروں کی طرف سے مکھی کامڑیاز کو بھی اس بارے میں ایڈوائز دی جاتی ہے. وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ امام کی ہدایت کے مطابق ان چیزوں کو فالو کریں. جب ہم دعا کرانے کے لیے آتے ہیں ہمیں پہلے بھی یہ کہا گیا ہے ہماری امیدیں بہت ہوتی ہے، ہماری مرادیں بہت ہوتی ہے، ہم بہت ساری دعاؤں کی خواہش رکھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں مکھی کامڑیاں بھی دینے کی خواہش رکھتے ہیں. مگر اس میں کوئی نہ کوئی لائن تو ڈرا ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم سے گزارش کی گئی ہے کہ ہماری جتنی بھی نیت مراد ہے ہم اپنے دل میں وہ نیت کر لیں. اور ہمیں جو ایک دعا دی جاتی ہے کہ علی اللہ نیت مراد قبول کرے. آپ نے جو بھی نیت کی ہے، آپ نے جو بھی مراد کی ہے وہ امام زمان پوری کرے. تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایمان دیدار نصیب کرنے، سکھی سلامت آباد رکھنے کی بھی دعائیں دی جاتی ہے. اگر آپ کچھ اور دعائیں لینا چاہتے ہیں جن کے لیے آپ نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، جیسے آپ مشکل آسان کے پیسے ڈال رہے ہیں، یا جیسے آپ مہمانی کے پیسے ڈال رہے ہیں، یا آپ دسون کے پیسے ڈال رہے ہیں، تو بہت دفعہ مکھی کامڑے صاحبان کو گیس کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے ساری نیت کر کے پیسے ڈال دیے ہیں، شاید آپ نے اس میں مہمانی کے پیسے بھی ڈالے ہوں، دسون کے بھی ڈالے ہوں. مکھی کامڑیا ایک سیم ٹائم پیسے پہ بھی نظر رکھیں کتنے پیسے ہیں اور آپ پر بھی نظر رکھیں. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کو دسون کی یا مہمانی کی دعائیں نہیں دیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری دسون کی نیت تھی، مجھے اس کی دعائیں نہ ملی. بعد میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مرید بہت سارا نذرانہ دے گیا ہے، کچھ اور چیز کے لیے دیا ہوگا جس کی دعاؤں سے وہ رہ گیا ہے. تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مشکل آسان کے لیے یا مہمانی کے لیے دسون کی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پلیز بتا دیجیے، دعا کراتے وقت بتا دیجیے کہ یہ مشکل آسان کا ہے، اس میں مہمانی کا ہے، اس میں دسون کے پیسے ہیں، تاکہ مکھی کامڑے صاحبان، مکھیانی کامڑے صاحبات آپ کو اس کے لیے دعائیں دے سکے جس کے آپ مستحق ہیں، جو آپ کا حق ہے کہ آپ نے یہ نذرانہ امام کے حضور میں پیش کیا ہے تو ضرور آپ کو اس کی دعائیں مل سکے. مگر مکھی کامڑیا کے گیس پہ نہ چھوڑیں، آپ اس کو وہاں بتا دیں اور مینشن کر دیں.
ہماری ایک بہت اچھی پریکٹس ہے، اگرچہ یہ فرض بھی نہیں ہے، لازمی بھی نہیں ہے، مگر ہمارا ایک طریقہ جماعت میں چلتا ہے. ہم دعا کرا کے جرعہ لیتے ہیں تو ہم جرعہ چکھانا پسند کرتے ہیں. وہ اگر اپنے حد میں ہے، لمٹ میں ہے، آپ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر اپنے ساتھ والا یا ساتھ والے جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ ان کو چکھانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ تسبیح میں نہ بیٹھے ہو، تو آپ بے شک چکھائیے. یہ اپنی جگہ پہ اس حد تک تو درست ہے. مگر اگر ہم چاہیں کہ لائن میں سب لوگوں کو جرعہ چکھائیں، یا ہر دعا کرانے والا یا ہر دوسرا دعا کرانے والا یا دعا کرانے والی اپنی لائن میں اپنا دعا کرانے کے بعد مکھی اور کامڑیاں کو جرعہ چکھانے کے لیے کھڑے رہ جائیں، آپ خود بتائیے کہ ٹائم کے معاملے میں آپ خود کتنے سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب خود لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور لائن موو نہ کرتی ہو، آج کل ٹائم بہت قیمتی ہے. خود مولانا نے فرمایا کہ ٹائم پریمیم ہے، آج کل ٹائم پر پریمیم لگا ہے. ہم اگر لائن میں 15 منٹ کھڑے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر آدمی بہت وقت لے رہا ہے تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں نا. لائن میں کھڑے ہو کر ہمیں جنجلاہٹ ہوتی ہے کہ یار کہاں آ گئے، کس یعنی پھر آپ لائن چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یا کون سی ایکسپریس لائن جاتی ہے تو میں اس میں چلے جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو جماعت خانہ میں اس قسم کی سوچ ہمارے ذہن میں نہ آئے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر مکھی کامڑے صاحبان کا وقت نہ لیں. آپ اگر جرعہ چکھانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو مکھی صاحب آپ کا جرعہ چکھیں گے اور آپ کو ظاہر ایکسٹرا دعائیں بھی دیں گے. ویسے تو نہیں لے لیں گے، کامڑے صاحب آپ کا جرعہ چکھیں گے. اچھا یہ بتائیے ایک شخص کتنے جرعہ چکھے گا، کتنے لوگوں کا جرعہ لے گا؟ وہ پاٹ پہ بیٹھ کر مکھی کامڑیاں آپ کو دعائیں دیں گے یا آپ کے جرعہ کھاتے رہیں گے؟ کیا ہوتا ہے پھر وہ جرعہ کسی برتن میں ڈالتے رہتے، جمع کرتے رہتے، پھر کیا ہوگا اس کا؟ تو اس کو ہم ذرا ریشنلائز کریں. ہم سوچیں آپ خود بھی اگر پاٹ پہ بیٹھے ہوتے تو آپ بھی چاہتے کہ بھئی میں تو جرعہ چکھاتا رہا لیکن اب مجھے کوئی نہ چکھائے تو زیادہ اچھا. تو آپ سے بہت ہمبلی گزارش ہے. ماشاءاللہ کریم آباد جماعت بہت بڑی جماعت ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے. یہاں اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہم آتے ہیں تو ٹائم کی قدر ہونی چاہیے، ٹائم کی ویلیو ہونی چاہیے. آپ جماعت پر اعتماد کر کے، مکھی کامڑیا پہ اعتماد کر کے، آپ جانتے ہیں کہ مکھی کامڑ صاحبان آپ کے ٹائم کی ویلیو کرتے ہیں، اس لیے آپ جماعت میں وقت دیتے ہیں. مکھی کامڑیا بھی چاہتے ہیں آپ کے ٹائم کی ویلیو کرے. ٹھیک ہے، تو جتنی جلدی ہم جماعتی کارروائی مکمل کر سکے اتنا بہتر ہے. تو پلیز آپ سے گزارش ہے کم از کم مکھی کامڑے صاحبان، مکھیانی کامڑے صاحبات کو آپ لائن میں جرعہ چکھانے کے لیے نہ کھڑے رہیں، کیونکہ اس سے ان سے زیادہ وہ لوگ جو آپ کے پیچھے لائن میں کھڑے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں امید ہے آپ اس ریکویسٹ پہ ضرور دھیان دیں گے. مشکل آسان کے لیے اور شفا کے لیے، شفا بھی ہماری روحانی شفا، روحانی مشکل آسان، روحانی بیماری بلا آفت کی دوری اور دنیا بیماری بلا آفت کی دوری کے لیے جماعت خانے میں امام زمان کی طرف سے آب شفا دیا ہوا ہے. گھٹ پاٹ کی پوری سیریمنی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں خود مولا فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے دین اور دنیا کی تمام بیماری بلا آفت دور ہونے کی دعائیں دی ہے. تو امام کا دیا ہوا آب شفا جماعت خانے میں موجود ہے. یہ آب شفا ہم ہر روز صبح جماعت خانے میں لیتے ہیں. اوکیزنز پہ، فرائیڈے، چاند رات، خوشحالی پہ ہم لیتے ہیں. ہم اپنے گھر بھی آب شفا لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جماعت خانے ان کیس نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی وہ آب شفا پیتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا کہ آب شفا ہے. آب شفا پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ کبھی نہیں لگتا ہے. دنیاوی چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لگتی ہے. گھٹ پاٹ اٹھانے سے پہلے وہ اور اٹھا لینے کے بعد وہ ایکسپائر ہو کر اس کے کیمیکلز کچھ اور بدل جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. اس میں کوئی سینس نہیں ہے. امام کے ہاتھ کی شفا ہے. آپ شفا کہیں یا صفا کہیں. گجراتی لوگ ہیں، ہم لوگ شین بولنے میں ہم کو شروع سے تکلیف رہی ہے تو شین کو ہم سین ہی بولتے رہے ہیں، شاہ کو ہم ہمیشہ صاف بولتے رہے ہیں، تو شفا کو ہم نے صفا کر دیا. اور عربی کی شفا فارسی میں صفا بن جاتا ہے. اس سے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، عربی لوگ ماء شفا کہتے ہیں، فارسی میں آب شفا یا آب شفا کہتے ہیں. تو کسی بھی دعا کے گزر جانے کے بعد اس کے اثرات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ آب شفا رہتا ہے. مگر ہماری کوشش ہو کہ جب آب شفا پینے کو کہا جاتا ہے ہم جلد از جلد آب شفا پیے.
ہمارے بہت سے والنٹرز بیچارے روڈ پر ہوتے ہیں، وہ تو قائم کرنے کے بعد آ کے آب شفا پیتے ہیں، تو کیا ہم ان سے یہ کہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ تو یہ شفا امام کی طرف سے برکات ہمیں دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور پانی کی طرف مت جائیے۔ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، مکھی کامڑے صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، مگر آپ اگر ان کے پاس پیالہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ مکھی صاحب پانی پڑھ کے دیجئے۔ اچھا بھائی، کب تک آپ پانی پڑھا اور کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ بس جیسے جماعت خانے گئے ہیں تو مکھی صاحب کا پانی پلانا ہی ہے۔ بھئی جب حاضر امام کا پانی جماعت خانے میں موجود ہے تو اس کے بعد مکھی کامڑیا کے پانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا لاجک بنتی ہے اس کی؟ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ حاضر امام جماعت خانے میں ہمیشہ موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ جماعت خانے میں حاضر امام بیٹھے ہوئے ہیں، براجمان ہے، مولا کے ساتھ مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں، اور ہم مولا کو چھوڑ کر مکھی کے پاس جاتے ہیں کہ مکھی صاحب پلیز پانی پڑھ کے دینا، جبکہ امام بیٹھے ہوئے ہیں؟ جانا ہی ہے تو مولا بیٹھے تو مولا کو بولے مولا پانی پی کے، اور مولا نے تو پانی پڑھ کے دیا ہے۔ تو مکھی کامڑے صاحبان پہ آپ یہ پریشر نہ ڈالیں اور ان کو مجبور نہ کریں۔ مکھی کامڑے صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو انکریج نہ کریں، کیونکہ امام کی کوئی چیز، جیسے کہ ہم امام کی دی ہوئی تسبیح کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تسبیح دینے کی بات نہیں کرتے ہیں، چونکہ جب امام نے ایک چیز دی ہے تو اس کے پیرالل کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، پیرالل نہیں ہے، امام کو فالو کرتے، جو امام نے دیا وہ ہم دیں گے، پیرالل کچھ اور چیز نہیں دیں گے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، امام کا دیا ہوا جو پانی شفا کا پانی ہے، ہم اس پر اعتماد رکھیں اور اس کو ہم شفا کے لیے استعمال کریں۔ جو میت کی رسومات ہوتی ہے، مکھی کامڑے صاحبان کی حال میں میٹنگ بھی ہوئی تھی، یہ چیزیں ان کو کنوے کیا گیا ہے، نامدار کونسل کو بھی کنوے کیا گیا ہے، اور میت کمیٹیز کو بھی کنوے کیا گیا ہے کہ ہماری جماعت میں جب میت کی سیریمنی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمارے یونیفارمڈ والنٹیئرز کی کبھی میت ہوتی ہے، یعنی ہماری جماعت میں تو ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئرز یعنی خدمت گزار ہیں، مگر کچھ خدمت گزار ایسے ہیں جن کے یونیفارم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس خدمت گزار کی ایک ہی کیٹیگری تھی اور وہ والنٹیئر تھے۔ شروع سے لے کے آخر تک والنٹیئر ہی والنٹیئر ہوتے تھے جن کے ڈریسز ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت طرح کے خدمت گزار جماعت میں ہے، کاؤنسل ہے، سینٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، مکھی کامڑیاز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جماعت میں لیڈرز اور خدمت گزار ہیں، مگر سب کے یونیفارم نہیں ہیں۔ اس لیے جو یونیفارمڈ والنٹیئرز مرد یا خواتین میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو ان کی میت کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی میت بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح جماعت کے دوسرے ممبرز ہیں۔ محض اس لیے کہ یہ ڈیوٹی پر اسکارف پہن کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے ان کا اسکارف کو میت میں ڈالنا چاہیے، یا ان کی ساڑی میت میں ساتھ میں ڈالنی چاہیے، یا ان کا یونیفارم ساتھ میں ڈالنا چاہیے، یا ان کا کیپ ڈالنا چاہیے، یا ان کو سلامی دی جانی چاہیے۔ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ گزر جائے ان کو کوئی سلامی نہیں دے گا، مکھی کامڑے صاحب گزر جائے تو عام آدمی کی طرح دفن ہوں گے، ایک عام والنٹیئر گزر جائے تو آپ اس کو سلامی دیں گے، تو یہ ایک سیگریگیشن لگتا ہے، یعنی یہ جماعت میں درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے اور یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے اور کنوے کیا گیا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی والنٹیئر ہو ان کے ساتھ اسکارف، یونیفارم، ساڑی وغیرہ یا سلامی دینے کی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ تمام دوسرے جو ہمارے میتوں کو دفن کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح ان کو بھی دفن کیا جائے گا۔ اور جماعت سے گزارش ہے کہ میت کمیٹی والوں کو جو ہدایات دی جاتی ہے اس طرح وہ میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر ان کو جنازے میں رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے جذبات ہیں، ہمارا اپنا لگن ہے، کبھی ہم اپنی طرف سے میت میں کچھ چیزیں ڈالنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، بھئی ہمارا یہ فلان چیز اس میں ڈال دیجئے، یا یہ مقدس چیز ہے یہ ڈال دیجئے۔ اس طرح کی چیزیں اگر ہم الاؤ کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سما پیدا ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ میت کمیٹی والوں پر اس طرح کا کوئی پریشر نہ ڈالیں،
جو ہدایات ان کو دی گئی ہے جماعت میں یونیفارم پریکٹس کے لیے، اسی طرح ان کو کرنے دیجئے. اپنی طرف سے کوئی بھی چیز میت کے ساتھ ڈالنے کے لیے آپ ان کی ریکویسٹ نہ کریں. ہماری جماعت میں جو ہم مہمانی لاتے ہیں، جس کو ہم ناندی بھی کہتے ہیں، ناندی کا مطلب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم امام کے لیے اپنے گھر سے مہمانی لے آتے ہیں، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مرید امام کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے گھر میں جو کچھ وہ پکاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں اس سے پہلے میرا مولا کھائے. میرا عزیز ترین مہمان جو ہے وہ مولا ہے، تو سب سے پہلے امام کی مہمانی نکال کر اس کے بعد وہ کھاتا ہے. وہ مہمانی ہم یا تو جماعت خانے لاتے ہیں، یا دن کے وقت بہت سی کالونیز کے اندر جو ہے وہ ناندی کا اہتمام کیا جاتا ہے. مگر اس میں یہ ناندی مہمانی کسی خاص گروپ کے واسطے کسی کا اس میں حق نہیں ہے. کسی گروپ کے لیے یا کسی ایریا کے لیے یا کسی کالونی کے لیے وہ لمیٹڈ نہیں ہے. اگر میری کالونی میں ناندی کرتا ہوں تو وہ اسماعیلیوں کے لیے وہ کالونی اور ناندی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کالونی میں ناندی لینے کے لیے کوئی دوسری کالونی سے آدمی نہ آئے. کوئی بھی اسماعیلی جو ہے وہ کسی بھی کالونی میں ناندی لے سکتا ہے، یہ اس کا اسماعیلی ہونے کا حق ہے. بھئی ہماری کالونی کے لوگ رہ جاتے، دیکھیے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن یہ مولا کی مہمانی ہے، کسی کالونی کی مہمانی نہیں ہے. تو اس میں پلیز آپ باؤنڈری نہ بنائیں. یہ چیزیں جنروسٹی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو رکھیں. مولا کی مہمانی ہے، مولا کا کوئی بھی مرید ان میں شامل ہو سکتا ہے، مولا کا کوئی بھی مرید اس سے لے سکتا ہے. بعض اوقات اب بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ناندی میں غریبوں کو پریفرنس دینا چاہیے، اور یہ غریبوں کا حق ہے اور غریبوں کے واسطے نکالتے ہیں. ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم کھانے میں سے سب سے پہلے غریب کا حق نکالا کرو. ہم سے تو یہ کہا گیا ہے ہم اپنے کھانے میں سے امام کا حق نکالتے ہیں. مہمانی امام کی نکالتے ہیں، کسی اور کے واسطے نہیں نکالتے ہیں. تو امام کی مہمانی جماعت میں آتی ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی ہماری جماعت میں مولا تو چاہتے ہیں کوئی بھی غریب نہ رہے، کوئی ضرورت مند نہ رہے. ماشاءاللہ سب آباد ہوں، سب دینے والے بنے، لینے والا کوئی نہ بنے انشاءاللہ. لیکن پھر بھی ہمیں معاشی حالت کے لحاظ سے جماعت میں ضرورت مند لوگ اگر نظر آتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ناندی لے لیجئے اور اس کو دے دیجئے. ہم کو سخاوت کرنی ہے تو اپنے جیب سے پیسے دے کر کریں نا. امام کے جیب سے پیسے لے کر سخاوت کرنا کیسی بات؟ آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ مولا نے آپ کو اپنے ساتھ چلنے یا بیٹھنے کی پرمیشن دی، اور آپ مولا کے ساتھ چلتے چلتے مولا کے جیب میں ہاتھ ڈالتے، مولا کو پوچھے بغیر، اور اس میں سے کچھ پیسے نکال کر کسی کو دیتا، یہ لے جاؤ بھائی ڈونیشن میری طرف سے. کین یو امیجن؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مولا کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پوچھے بغیر پیسے نکالے اور پھر ڈونیشن بھی دے اور اپنے طرف سے دیں؟ کر سکتے ہیں کبھی ایسا؟ تو پاٹ پر سے کوئی چیز اٹھا کر آپ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں اس طرح کہ بھئی میں نے تمہارا خیال کیا؟ کسی کے پاس یہ مکی صاحب پاٹ پہ بیٹھے ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، مکی صاحب کے بھی اپنے لمیٹیشنز ہے. وہ پاٹ پر سے مہمانی کی کوئی پلیٹ اٹھا کر کہے بھئی یہ میری طرف سے لے جاؤ تم کھانا اس کو. مکی صاحب کو اس کا پیسہ جماعت میں مہمانی کا ڈالنا پڑے گا اگر وہ ایسا کرتے ہیں. نہیں دے سکتے ہیں. وہ مال امام کے محافظ ہیں، وہ مال امام کے، امام کی جھولی سنبھالنے والے ہیں، اس کے امین ہیں. ان کے بہت ہی لمیٹیشنز ہیں. تو ہم جب جماعت خانے میں ناندی میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے شفاف، سب چیز نظر آنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. گول مال نہیں ہونا چاہیے، کہتے اس کے اندر گول مال نہیں. لوگوں کو یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ سم تھنگ فشی از گوئنگ آن، کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. نہیں، یہ جماعت و جماعت خانہ اور ہماری سیریمنیز کا اچھا امیج نہیں دیتا ہے. اس لیے بالکل ہر چیز صاف اور شفاف ہونی چاہیے. امام کی مہمانی ہے، ہائیسٹ بیڈر جو بھی امام کی بولی، امام کی کوئی بھی چیز کو سب سے اونچی بولی لگا کر لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. ہاں اگر کسی کو ہمدردی ہے وہ خود بولی نہیں لگاتا تاکہ کسی اور کو بولی لگانے کا موقع ملے، یہ اس کی جنروسٹی ہے، یہ اس کا بڑھت پن ہے. لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس پہ کسی اور کا حق ہے.
بالکل اسی طرح کالونیز میں جو ناندیاں ہوتی ہیں وہاں صرف ناندی کے لیے آتھورائز کیا جاتا ہے. کالونی میں ہونے والی ناندی میں کوئی اول سفرہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی دعا کرانا یا کوئی روحانی دعا وہاں نہ ہوتی ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ان چیزوں کے لیے آتھورائز نہیں کیا گیا ہے. وہ جگہ جماعت خانہ ہے. وہ صرف رات تک کوئی چیز نہ رکھی جائے، خراب نہ ہو، اور اس کو دن میں ہی ہم ڈسپوز آف کر دیں، اس لیے دن کے وقت یہ فیسلٹی دی گئی ہے. اس کے علاوہ وہاں اور کوئی مذہبی رسومات نہیں ہے، اور اس کو انکریج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ وہ اگر آپ نے انکریج کرایا، آج دعا ہو گئی، کل مہمانی ہو گئی، پرسوں کچھ اور ہو گیا، تو چلتے چلتے وہ چھوٹا سا جماعت خانہ بھی بن جائے گا اور مکھی کامڑیاں بھی اپنے طور پہ بن جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ وہیں پہ لمٹ رکھیں. اور جو مہمانی اپنے گھر سے جماعت خانے میں لائیں، پلیز دیکھ لیجئے گا، امام کے واسطے لے جاتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ چیز امام کے واسطے لے جانے جیسی ہے یا نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے. مجھے پیاری ہے اس لیے لے جا رہا ہوں، یا مجھے نہیں چاہیے اس لیے لے جا رہا ہوں. بہت دفعہ پاٹ پر سے چیزیں اٹھا لینی پڑتی ہے جو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. گلے سڑے فروٹ ہوئے فار ایگزامپل، ایکسپائرڈ ڈیٹ کے بعد جو چیز ایکسپائرڈ ہو چکی ہیں وہ پاٹ پہ لانا غلطی سے ہم لاتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں لاتے. مگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مولا کے گھر میں کوئی چیز آفر کرنے سے پہلے 10 دفعہ ہم دیکھ لیں. ہمارے پاس کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مولا کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہ جائے، اس کے لیے ہم خاص دھیان رکھیں. اور آخر ایک بات عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ یہ ساری جو ہمیں مذہبی کارروائی دی جاتی ہے، یہ جماعت خانہ، یہ عبادت بندگی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک سراپا مسلم بن کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری کائنات مسلم ہے، سورج چاند ستارے زمین آسمان سب چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے. تو یہ عبادت بندگی ذکر تسبیح، اللہ نے ہمارے پورے وجود پر اتنے احکام اور فرائض رکھے ہیں کہ ایک گھڑی بھی ہم اللہ کے کمانڈ اور اللہ کے فرمان سے باہر نہ نکلے. سرتا پا جو ہے ہم مسلم بن کے رہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم پہ عبادت رکھی ہے کہ ہم صبح شام اپنے جسم کو استعمال کر کے جماعت خانے میں آتے ہیں، ہمارے دل پہ عبادت رکھی ہے کہ ہم ذکر و تسبیح پڑھتے ہیں، ہمارے عقل پہ عبادت رکھی ہے کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی پہ عبادت رکھی ہے، ہماری کمائی پہ عبادت رکھی ہے. کسی بھی دھرم میں جائیے، آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ سب کے سب کھا لینا، آپ کو اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. ہر مذہب کہتا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو اللہ کا حق نکالنا ہے. وہ ٹائٹ کے نام سے ہے، دسانس کے نام سے ہے، زکوٰۃ کے نام سے ہے، عشر کے نام سے ہے، خمس کے نام سے ہے، دسون کے نام سے ہے. قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. صرف عبادت نہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے مال پر عبادت. اور یہ اس لیے کہ ہماری کمائی کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ. ہمارا جو وجود ہے اس میں جو انرجی آتی ہے، جو ایندھن آتا ہے ہمارے اندر، یہ ایندھن ہماری خوراک سے آتا ہے. اور اس خوراک کے 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کے جسمانی فائدے کیا ہے، اس کی نیوٹریشس ویلیو کیا ہے. دوسرا اس کا روحانی اثر کیا ہے، یعنی جو آپ نے کھایا اسے آپ کے جسم کو کیا فائدہ پہنچا، اور دوسرا جو آپ نے کھایا اس کو آپ نے کمایا کیسے. ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. اس لیے ہم سے کہا کہ ان بگڑے تو من بگڑے، پانی بگڑے تو بگڑے وانی. ان بگڑے تو من بگڑے. کھانے میں اگر پرابلم ہے، کمائی میں اگر گڑبڑ ہے، تو تمہارا پورا وجود اندر سے گڑبڑ رہے گا. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. علامہ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، روحانیت کے آسمان میں سفر کرنے والا پرندہ،
اس رزق سے موت اچھی، وہ کھانا کھانے سے مر جانا اچھا ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ جس کے کھانے سے تیرے اڑنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ تو اگر ہمارا لقمہ پاک نہیں ہے تو ہماری روحانیت کی پرواز کی طاقت ختم، بس زمین پہ پڑے ہوئے رنگتے ہوئے کیڑوں کی طرح بنیں گے، تو کیا فائدہ ہوا انسان بننے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عشر، زکوٰۃ، خمس، صدقات کے ذریعے سے جو فرائض ہم پہ رکھے ہیں، امام زمان کی تشریح کے مطابق ہم 12.5% جو انڈین اسماعیلیز ہے 12.5% دسون کے طور پہ عرض امام کو پیش کرتے ہیں اپنے حق حلال کی کمائی میں سے، جس میں 10% امام کا حق ہے اور 2.5% پیر کا حق ہے۔ اس طرح یہ 12.5% زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ اس سے امام کا یہ راج چلتا ہے۔ ابھی ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، امام زمان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ آپ نے بیٹھا، امام زمان کے ہزاروں روپے کے، لاکھوں روپے کے وسائل آپ نے استعمال کیے ہیں۔ کیا ہم اس کا کچھ ریٹرن پیش نہیں کریں گے؟ فری میں لے جائیں گے امام کی ساری چیز؟ دنیا بھر میں ہزاروں کے حساب سے مریدوں کے لیے جماعت خانے، ادارے، مولا کا چھتر سایہ ہمارے اوپر ہے۔ دنیا میں چاروں طرف آپ دیکھیں آج ہاہاکار لگی ہوئی ہے، اس میں ہم اسماعیلی اتنے آرام سے پیسفل آئیلینڈ میں رہتے ہیں، اتنے سکون کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہم پر امام کا سایہ ہے۔ اس امام کے سائے کی ہم پر ہونے کی ایک لائلٹی ہوتی ہے، وفاداری کی ایک علامت ہوتی ہے، جس طرح حکومت کی وفاداری کی علامت اس کے ٹیکس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ خود امام نے فرمایا کہ جس طرح ظاہری حکومت ٹیکس کے بغیر نہیں چلتی، اس طرح باطنی حکومت بھی، امام کی امامت بھی، امامت کے جو دینی ٹیکس ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو مرید جو دسون ادا کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس سے یہ سب کچھ کام ہوتا ہے۔ مولا اس لیے ایک جگہ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم دسون نہیں دو گے، آج ماشاءاللہ کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس وقت چٹائی پہ بیٹھتے، یہاں بھی ہم چٹائی پہ بیٹھ چکے ایک زمانے میں نا۔ امام نے فرمایا یہ چٹائی، یہ پنکھے، یہ بتی قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑ کر تم سے حساب طلب کریں گے۔ یہ خدائی پیسہ ہے نا، خدائی پیسہ ہے۔ تو امام کے ادارے اور امام کا یہ پورا آرگنائزیشن جو پروٹیکشن ہمیں ظاہر میں فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مرید ہونے کے جو ہمارے فرائض اور وفاداری کی علامت ہے، امام کا حق دسون مال واجبات، وہ ادا کرے۔ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور امام اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک بھی مرید کہیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں امام اسے کس طرح سنبھالتا ہے اور کس طرح وہاں سے نکالتا ہے۔ اور اس کا باطنی فائدہ یہ ہے کہ جو لقمہ ہم کھاتے ہیں، لقمے سے لقمان بنتا ہے، ہماری روح کی تازگی ہوتی ہے، روح کی بالدگی ہوتی ہے، ہماری روحانی دنیا جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور روحانیت میں آگے بڑھنے میں ہماری راہ آسان ہو جاتی ہے، ہمارے مال میں برکات آتی ہے۔ اور وہ برکات یہ نہیں سمجھنا کہ برکات کا مطلب چیزوں کا بہت بڑھ جانا ہے، برکات کا مطلب تھوڑا بھی ہے مگر بہت زیادہ دکھتا ہے، تھوڑا ماہ ہے بہت اج جانیے، بہت کم آمدنی ہے مگر کہتے ہیں یار میں تو بادشاہ کی طرح رہتا ہوں۔ نہ معلوم اس کی برکات سے کتنی بیماری، بلا، آفات، نقصانوں سے ہم بچ کے رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو برکات کا مطلب صرف سامان بہت زیادہ ہونا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ زکوٰۃ دسوں نہیں بھرتے مگر بہت پیسے والے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ دیکھیں پیسے والے ہیں اور خوش ہے، یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پیسے والا ہونا، بڑے بڑے پتھر کے گھروں میں، عمارتوں میں رہنا، بڑی بڑی چیزیں ساتھ میں ہونا، اور سکھی ہونا، اس میں فرق ہے۔ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں آرام سے نہیں سو سکتا ہوگا مگر آپ کو فٹ پاتھ پہ پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا ایک آدمی آرام سے ٹریفک کے شور میں سویا ہوگا، 12 گھنٹے تک سویا ہوگا، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ زیادہ سکھی ہے۔ تو سکھ کا مطلب بلڈنگ نہیں ہے آشا جی، سوکھا پھل تو نہیں کچھ بھاوے، تیتھی موڈھو پھٹ پھٹ جائے، کھارا پانی سروور کہیے،
تے پیتا ترس نہ جائے. کہ یہ جو دولت ہے جس میں سے خدا کا حق نہیں نکالا جاتا، سخاوت نہیں کی جاتی، شیئر نہیں کیا جاتا، یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے. دیکھنے میں بڑا امیر لگتا ہے، یہ بہت پانی، ان کے پاس پانی کی کیا کمی ہے، مگر ایک گھونٹ پی نہیں سکتا. وہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، ایک گھونٹ پی نہیں سکتا. وہ سوکھے ہوئے پھل کی طرح ہے، منہ میں ڈال نہیں سکتا. اس لیے جو مال کی مٹھاس ہے، جو پیسے کی مٹھاس ہے، جو سکون ہے، گھر میں سکون، پیار محبت، گھر میں جھگڑوں کا کم ہونا، بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی ٹینشن میں نہ آنا، آرام سے راحت سے رہنا، گھر والوں کی آپس میں محبت اور پیار ہونا، یہ سب دسون کی برکت، اس کو برکات کہتے ہیں، جس میں آدمی دنیا میں بھی رہتے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں رہتا ہے. تو ہمارے دائیوں نے، پیروں نے، امام نے جو دو یہ بنیادیں ہمیں بتائی ہے، دعا اور ہمارے پریئرز اور دسون مال واجبات، یہ دو فاؤنڈیشن ہے. اگر ان میں ہم مضبوط ہیں، امام کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، صراط مستقیم پر ہے، تو ہماری دنیا بھی آباد اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی آباد ہوگی. خدا بن نور مولانا شاہ کریم السنی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی